احمد نگر کے قلعے میں ماہر گھڑسوار ایک منہ گھوڑے پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھا۔ کبھی وہ سر جھکا کر جھٹکے سے اپنے وجود کو کمان کی طرح ٹیڑھا کر لیتا اور کبھی اپنے سونگ زور زور سے زمین پر مارتا۔ اتنے میں ایک باروق خاتون بڑے وقار سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اس نے مردانہ لباس پر زیرہ بختر پہن رکھی تھی، سر پر خود مگر چہرے پر نقاب تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو جبڑے سے پکڑا اور پھر اچھل کر اس پر سوار ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس خاتون نے گھوڑے پر قلعے کے کتنے ہی چکر لگا ڈالے۔ یہ تھی چاند بی بی، جس کا شمار دنیا کی ان عورتوں میں ہوتا ہے جو اپنی بہادری اور دلیری کی وجہ سے آج بھی مشہور ہیں۔ ہندوستان پر مغل بادشاہ اکبر کی حکمرانی تھی، جو دکن کے علاوہ سارے ہندوستان کا مالک تھا اور اب چاند بی بی کے باپ دادا کی سلطنت کو بھی مٹا دینے کے در پہ تھا۔ وہ اس کے ملک احمد نگر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اکبر نے عبدالرحیم خانہ شہزادہ مراد اور شہزادہ دانیال کو دکن کی فتح کا کام سونپا اور انہیں ایک بھاری فوج دے کر دکن روانہ کر دیا۔ دکن میں احمد نگر کی سلطنت سب سے زیادہ مضبوط تھی، اسی لیے بادشاہ نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اسی پر حملہ کیا جائے۔ چاند بی بی نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے اس نے کھانے پینے کا بہت سا سامان جمع کیا تاکہ اس کی فوج اور رعایا بھوکھی نہ مرے۔ اس کے بعد اس نے آس پاس کی ریاستوں کو متحد ہونے کا پیغام دیا۔ اگر تم لوگ آج اکٹھے نہ ہوئے تو کل اکبر بادشاہ سب کو باری باری ختم کر دے گا۔ بات تمام حکمرانوں کی سمجھ میں آ گئی۔ سب لوگ جان گئے کہ اکبر دکن کے لوگوں کو غلام بنانا چاہتا ہے اور احمد نگر اس کا پہلا شکار ہے۔ وہ سب چاند بی بی کی مدد کو تیار ہو گئے۔ ایک حبشی سردار نہنگ اپنے لشکر کے ساتھ اس سے آ ملا۔ مغل فوج نے قلعہ احمد نگر کے باہر مورچے بنانے شروع کر دیے، لیکن چاند بی بی نے قلعے کی دیوار پر جگہ جگہ توپیں رکھوا دیں، جو ہر وقت مغلوں پر گولے برساتی رہتی اور مغلوں کے تمام مورچے تباہ کر دیے۔ خانہ نے ایک زبردست جنگی چال چلی۔ اس نے قلعے کی فصیل میں سرنگیں کھدوا کر ان میں بارود بھر دیا۔ خیال یہ تھا کہ تمام بارودی سرنگیں یک وقت آگ لگا دی جائے گی، فصیل بخت سے اڑ جائے گی اور مغل فوج قلعے میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن چاند بی بی کو ان کی اس چال کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان سرنگوں میں سے بارود کے تھیلے نکلوا کر پانی کی مشکیں اور مٹکے رکھوا دیے، لیکن ایک سرنگ کا اسے پتہ نہ چل سکا۔ مغل فوج نے بارود کو آگ لگائی تو دھماکے کی بجائے ہر چیز خشک ہو کر رہ گئی۔ صرف ایک جگہ دھماکہ ہوا جس سے قلعے میں شگاف پڑ گیا۔ چاند بی بی ہتھیار سجائے خود اس شگاف پر پہنچ گئی اور تمام دن مغلوں کے حملے روکتی رہی۔ رات آ گئی لیکن چاند بی بی کو چین کہاں۔ اپنی نگرانی میں ساری رات اس شگاف کی مرمت کرواتی رہی۔ پتھر، مٹی، اینٹیں، ریت، جو چیز ملی شگاف میں ڈال دی گئی، حتیٰ کہ مرنے والے سپاہیوں کی لاشیں بھی دیوار میں چن دی گئیں۔ صبح ہوئی تو مغل فوج 50 گز لمبی اور 3 گز بلند فصیل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے، جو راتوں رات بنا دی گئی تھی۔ چاند بی بی نے ڈٹ کر مغل فوج کا مقابلہ کیا، جو تعداد میں کہیں زیادہ تھی۔ ابھی لڑائی جاری تھی کہ ایسے حالات پیدا ہوئے جن سے مغل گھبرا اٹھے۔ ایک مشکل تو مغلوں کے لیے یہ پیدا ہوئی کہ سہیل حبشی 70,000 سواروں کی ایک فوج لے کر احمد نگر پہنچ گیا اور ان کی فوج سے آ ملا۔ یہ سہیل حبشی بیجاپور کے بادشاہ کا نائب تھا۔ دوسری مشکل یہ آ پڑی کہ شاہی لشکر کے لیے جو رسد وغیرہ آتی تھی وہ آنی بند ہو گئی اور گھوڑوں کے لیے چارے کی بھی کمی ہو گئی، کیونکہ قلعے کے آس پاس گھاس پھوس سوکھ گئی۔ سپاہی اور گھوڑے مرنا شروع ہو گئے۔ اب مغل فوج کو مجبوراً چاند بی بی سے صلح کرنا پڑی، مگر یہ صلح بھی ایک چال تھی۔ مزید فوج منگوا کر خانہ نے پھر احمد نگر پر حملہ کر دیا۔ شیر دل خاتون اپنی فوج سے لے کر قلعہ سے نکلی اور دشمن پر ٹوٹ پڑی۔ بدقسمتی سے اس کا توپ خانہ مغل فوج کے ہاتھ آ گیا۔ چاند بی بی نے جب یہ دیکھا تو فوج کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ یوں فوج میں بھگدڑ نہیں مچی اور مغل فوج یہ سمجھی کہ دکنی فوج کے قدم اکھڑ گئے ہیں اور وہ ان کا پیچھا کرنے لگے، مگر دکن کی فوج اصل میں میدان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ چاند بی بی نے جان بوجھ کر ایک خاص مقصد سے انہیں پیچھے ہٹا رہی تھی، تاکہ مغلوں کی فوج کو اس دشوار گزار جگہ تک لے آئے جہاں سے حملے کے بعد ان کے لیے پلٹنا ناممکن تھا۔ اور یہی ہوا۔ جب وہ اس جگہ پہنچ گئے تو دکن کی فوج نے پلٹ کر اچانک زبردست حملہ کر دیا۔ چاند بی بی کی اس تدبیر سے مغلوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس شکست کے بعد مغل فوج میدان سے بھاگ نکلی، لیکن بدقسمتی سے مغل سپہ سالار عبدالرحیم خانہ چند گھڑسواروں کے ساتھ اس توپ خانے کے پاس کھڑا رہ گیا جو دکنی فوج پیچھے چھوڑ گئی تھی۔
دکن کی فوج اپنے فتح کے نشہ میں چور لوٹ کا مال جمع کرنے میں مصروف تھی۔ اس افراتفری میں دکنی فوج کے سپاہی ادھر ادھر بکھر گئے اور ان کا سالار سہیل اکیلا رہ گیا۔ خانے خانہ ندی کے کنارے چھپا بیٹھا تھا کہ دوسرے کنارے پر اسے جلتی ہوئی مشعلیں دکھائی دیں۔ وہ فوراً تاڑ گیا کہ چاند بی بی کی فوج جشن منا رہی ہے۔ اس نے فوراً توپچوں کو ان جگمگاتی روشنیوں پر گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ اچانک آسمان سے گولے برسنے لگے، فوج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، خود سہیل بھی زخمی ہو گیا اور آخر ان زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ فوج کو شکست فتح میں بدل گئی، مغل فوج کی شکست فتح میں بدل گئی۔ اس جنگ کے بعد شہزادہ مراد ان علاقوں کا انتظام چلانے لگا جو مغل فوج نے فتح کیے تھے، لیکن انہی دنوں اس کا انتقال ہو گیا۔ چاند بی بی نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور سب علاقے مغلوں سے واپس حاصل کر لیے۔ مغل فوج اتنی پریشان ہوئی کہ سپہسالار نے اکبر بادشاہ کو خود میدان جنگ میں کودنے کی درخواست کی۔ سب کو یقین تھا کہ مغل شہنشاہ کی دہشت سے گھبرا کر چاند بی بی ہتھیار ڈال دے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اکبر جانتا تھا کہ احمد نگر اور برہان پور میں ایک سلطنت پر حملہ کیا تو دوسری اس کی مدد کو آ جائے گی۔ چنانچہ احمد نگر پر حملے کا کام اس نے خانے خانہ کو سونپا اور خود برہان پور پر حملہ آور ہوا۔ خانے خانہ کو تو کوئی کامیابی نہ ہوئی، البتہ برہان پور کے قلعے میں اناج کے ذخیروں میں کیڑا لگ گیا اور اناج اتنا خراب ہو گیا کہ انسان تو انسان حیوانوں کے کھانے تک کے قابل نہ رہا۔ ساتھ ہی اکبر کی فوج نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ احمد نگر فتح ہو گیا ہے، یوں برہان پور پر قبضہ کر لیا۔ ان تمام باتوں سے احمد نگر کے حالات بھی بگڑنے لگے اور چاند بی بی کی حالت بھی ابتر ہوتی چلی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ احمد نگر کے وہی پرانے جھگڑے پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، چاند بی بی نے جنہیں بمشکل سے دبایا تھا۔ چاند بی بی کا خیال تھا کہ اسے اپنی رایا سے کوئی خوف و خطرہ نہیں، چنانچہ جس محل میں وہ رہتی تھی اس کے دروازے پر کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ اس کے محل کا پھاٹک رات دن کھلا رہتا اور رات کے وقت وہ پھاٹک کے قریب ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں سوتی تھی تاکہ رات کو جس وقت بھی کوئی فریاد لے کر آئے اس کی خادموں سے جگا دے۔ کئی مرتبہ اس کے ہمدردوں نے اسے محل پر پہرے دار بٹھانے کی صلاح دی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اپنی رایا سے کوئی خطرہ نہیں، رایا کا بچہ بچہ میرے ساتھ ہے، میں رایا کے ہر فرد کو اپنا پہرے دار اور محافظ سمجھتی ہوں۔ اصل میں چاند بی بی یہ سمجھتی تھی کہ جس طرح وہ احمد نگر کی خدمت کر رہی ہے سب اس کی قدر کرتے ہیں اور کوئی اسے جان سے مارنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، مگر اس کا یہ اندازہ غلط نکلا۔ ایک دن احمد نگر کی فوج کے کچھ سپاہی اس کے محل میں گھس گئے اور انہوں نے اسے قتل کر دیا، مگر بہت جلد انہیں اس کی سزا بھی مل گئی۔ مغل فوج قلعے کے اندر گھس آئی اور اس نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ احمد نگر کو اکبر نے فتح تو کر لیا، البتہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک چاند بی بی زندہ رہی اکبر جیسا طاقتور بادشاہ بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ چاند بی بی نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر انسان ہمت اور حوصلے سے کام کرے تو بڑی سے بڑی دشواری پر بھی آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔